دیکھیے بات یہ ہے کہ جب انسان صبح اٹھتا ہے نا تو اس کے جسم کے 365 جوڑ جو ہیں ان پر صدقہ واجب ہوتا ہے، اور افضل ترین صدقہ جو حدیث میں آتا ہے وہ بھوکوں کو کھانا کھلانا ہے۔ میں تو آپ سے ایک بات کہوں، بلکہ دنیا بھر میں جہاں جہاں مجھے دیکھا جا رہا ہے، میں گزارش کروں گا کیا ہی اچھا ہو کہ ہم اپنی استطاعت کے مطابق روز ایک بھوکے کو کھانا کھلا دیا کریں۔ اس میں کیا جاتا ہے؟ مجھے بتائیے نا، اس میں کیا جاتا ہے؟ لیکن آپ کو نہیں پتا ہو تو جو انفورسین قسم کی بلائیں ہوتی ہیں نا، کہ کہیں اگلے چوک کے اوپر ایکسیڈنٹ آپ کا انتظار کر رہا ہوتا ہے، کہیں اگلی منزل کے اوپر کوئی بیماری آپ کا انتظار کر رہی ہوتی ہے، کہیں اگلے راستے کے اوپر جو ہے آپ کا بچہ کہیں گرنے والا ہوتا ہے، یا کہیں اگلی ڈیل کے اندر آپ کو کوئی کاروباری نقصان ہونے والا ہوتا ہے۔ جب آپ اللہ سے تجارت شروع کر دیتے ہیں، صدقات اور خیرات کو بڑھا دیا کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ آنے والی تمام مصیبتوں کو آپ کے اوپر سے ٹال دیا کرتا ہے۔ دیکھیں ایک بات ذہن میں رکھیں، اس پورے موضوع میں جو ایک بات جو بہت اہم ہے وہ لوگوں تک جانی چاہیے، کوئی بھی کام اللہ کے اذن کے بغیر نہیں ہوتا۔ یاد رکھیے گا، اللہ چاہے تو آپ کو نقصان پہنچے، اللہ نہ چاہے تو آپ کو نقصان نہ پہنچے۔ ڈاکٹر معیز صاحب میرے استاد محترم یہاں موجود ہیں، اور ظاہر ہے ان کی موجودگی میں کلام کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے، لیکن میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں انہی سے توسط سے کہ ہمیں ایکچولی الجھا دیا گیا ہے صاحب۔ بہت آسان چیزیں ہمارے سامنے موجود ہیں، ہم اس کو اپلائی نہیں کرتے۔ کیا ہی اچھا ہو کہ والدین خود اپنے اوپر بھی دم کیا کریں اور اپنے بچوں کو بھی دم کیا کریں، اس میں کیا مذائقہ ہے؟ مجھے بتائیے۔ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے جو تھے وہ ان کو نظر بد بہت زیادہ لگ جایا کرتی تھی، بہت زیادہ لگتی تھی۔ ایک مرتبہ سرکار علیہ السلام ان کے پاس گئے تو دیکھا کہ وہ بہت ہی زیادہ کمزور نظر آ رہے ہیں۔ سرکار علیہ السلام نے پوچھا کہ کیا ان کو کھانے کو نہیں ملتا؟ حضرت اسماء بن امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں موجود تھی۔ سرکار علیہ السلام کو عرض کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات نہیں ہے، بلکہ ان کو نظر بد بہت زیادہ لگ جایا کرتی ہے۔ تو سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ ان کو دم کیا کرو، ان کو دم کیا کرو۔ اور جیسا کہ میری بہن نے حوالہ دیا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام اور سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے، سرکار علیہ السلام بیمار تھے، یہ بھی امت کو بتلانے کے لیے صاحب، میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بھی امت کو بتلانے کے لیے ہے۔ کہ روایتوں میں آتا ہے کہ ان کو نظر بد لگی، لیکن بات یہ کہ جن کی نظر پوری کائنات پر ہے ان کو کیا نظر بد لگے گی؟ لیکن وہی بات ہے کہ امت کو دکھانے کے لیے بات ہے کہ جو دعا جبرائیل علیہ السلام نے فرمائی اس میں ایک دعا یہ تھی کہ نظر بد سے اللہ تعالیٰ ان کو محفوظ فرمائے۔ تو بات یہ ہے کہ ہم اپنی زندگیوں میں دیکھیں، ایک اور بات میں آپ سے عرض کرتا ہوں، آج چلے یہ بات ہو ہی جائے، اور میں اس پہ بڑا کرتا بھی ہوں۔ دیکھیں یہ جو شیطانی قوتیں یہ اثر کس وقت کرتی ہیں؟ یاد رکھیے گا کہ گندگی کے ساتھ جا کے ملا کرتی ہے۔ گندگی جو ہے وہ صفائی ستھرائی یا طہارت کے ساتھ جو ہے ٹکراتی ہے، گندگی کے ساتھ جا کے ملتی ہے۔ آپ موسٹلی بچوں کو دیکھیے گا، گھروں میں دیکھیے گا، ہمارے یہاں وضو کا طریقہ لوگوں کو نہیں پتا، ہم لوگ غسل نہیں کیا کرتے، غسل کا طریقہ ہمارے یہاں نہیں پتا۔ ہم صبح اٹھتے ہیں، جاتے ہیں، ایک دم شاور کے نیچے کھڑے ہوتے ہیں، نہا دھو کے نکل جاتے ہیں۔ اگر ہمارے یہاں ہمارے والدین، ہمارے بڑے، ہمارے جو بزرگ ہیں بچوں کو یہ بتانا شروع کر دیں کہ بیٹا شاور لینے تو جاتے ہو، 1 منٹ زیادہ لگا دو، غسل کر لو پراپر۔ جب آپ غسل کر لیتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ، جیسا کہ ڈاکٹر صاحب ایک اورا کی بات کرتے ہیں، آپ کا اورا روشن ہو جایا کرتا ہے جسم کا، آپ جو ہے پھر وہ روحانی ڈومین کے اندر آ جایا کرتے ہیں۔ بات وہی ہے کہ بہت چھوٹی چھوٹی بیسک تو آپ کے وہ فلک ناز تو موجود ہے، فلک ناز سے بہترین دیوار کوئی نہیں ہے، فلک ناز سے بہترین کوئی ہتھیار نہیں ہے۔ آپ کو ہر چیز بتا دی گئی ہے، بس ذرا محنت بھی نہیں ہے اس میں، تو میرے خیال سے کیا محنت لگے گی؟ آپ وہ جیسے جنید بھائی خود ہی کہتے ہیں 11 آیات پڑھ لی، آیت الکرسی پڑھ لیا، آپ نے دم کر لیا، اپنا حصار باندھ لیا، اپنے بچوں کا حصار باندھ لیا، صفائی نصف ایمان ہے، آدھا ایمان تو آپ کا ویسے ہی مکمل ہو جاتا ہے۔